السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد واکبرہ تکبیرا واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما هو إلا ذكرى للعالمين۔ قابل صد احترام صدر اجلاس حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ محفل کس قدر پرنور، پرتقدس اور متبرک ہے، جسے اللہ کے گھر میں اس کے رسول کے تذکروں کے لیے منعقد کیا گیا۔ ہم اور آپ بھی کس قدر خوشبخت اور سعادت مند ہیں کہ ہمارے اور آپ کے خالق اور مالک نے ہمیں اور آپ کو ایسی پر نور اور مقدس محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ شخص کس قدر سعادت مند ہوگا جس کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں گزشتہ 25 سالوں سے یہ نورانی محفل الحمدللہ منعقد ہوتی آ رہی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی 26ویں کڑی ہے۔ میری مراد ہیں مختوم العلماء، میرے محسن و کرم فرما حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب حفظہ اللہ، جن کی مبارک کوششوں سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ 26 کا حاصل عدد 8 ہے، 6 اور 2 8۔ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ اللہ اس مبارک محفل میں شرکت کی برکت سے ہم سب کو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے عطا فرمائے۔ ہمارا اللہ ہم سے کہہ دے کہ جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ 26 کا حاصل عدد 8 بتا کے آپ نے یہ توضیح کر دی، تو اگلے سال 27ویں سالانہ سیرت کانفرنس منعقد ہوگی، تو اس کا حاصل عدد نکال کے ہمیں آپ کیا سمجھائیں گے؟ اگر حاضری مقدر ہوئی اور میں آیا تو اس کا خلاصہ عرض کر دوں، تفصیل آئندہ سال۔ 27 کا حاصل عدد 9 ہے، اعداد میں اس سے بڑھ کر کوئی عدد نہیں۔ علامہ محمود پاشا فلکی علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد 9 ربیع الاول کو ہی ہوا تھا۔ اور اس عدد کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس عدد کو کسی بھی عدد سے ضرب کریں، حاصل عدد 9 آئے گا۔ 9 کو آپ 2 سے ضرب کریں تو 18، 8 اور 1 9۔ اب آپ اپنے ذہن کے پردے پر یا فارغ اوقات میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھیے گا، اور 9 کو کسی بھی عدد سے ضرب کر کے حاصل عدد جب آپ دیکھیں گے تو 9 ہی ملے گا۔ یہ 9 کی خصوصیت ہے جس تاریخ میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن مقدس میں جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی جو کل آیات ہیں، ذرا اس کے اعداد پر بھی تھوڑا غور کر لیں جب عدد کی بات چل ہی پڑی ہے۔
سورہ بقرہ میں کل جو آیتیں ہیں ان کی تعداد ہے 286. 286 میں سے بائیں طرف سے 2 کو اگر آپ حذف کر دیں، ختم کر دیں، تو آپ کے سامنے جو عدد باقی بچے گا وہ کتنا ہوگا؟ 86. یہی مکی صورتیں ہیں. اور اگر آپ اس کے دائیں جانب سے 8 کو حذف کر دیں تو عدد آپ کو کتنا دکھائی دے گا؟ 26 نہیں 28. کتنا عدد دکھائی دے گا؟ یہی مدنی صورتیں ہیں. اور اس کے بعد جب آپ دونوں کو رکھیں گے اور دونوں کو جوڑیں گے تو 114 صورتیں 114 کا عدد آپ کے سامنے آئے گا. اور قرآن مقدس کی تمام صورتوں کی تعداد بھی 114 ہے. 286 کو جب آپ برابر تقسیم کریں گے تو 143 آپ کے سامنے آئے گا. سورہ بقرہ کی جب آپ 143 نمبر کی آیت پڑھیں گے تو اس میں وسطیٰ کا اور قبلے کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امت وسطیٰ کا جو تذکرہ ہے وہ درمیان کی آیت میں ہے، اور اسی آیت میں قبلے کا تذکرہ ہے جو اس دھرتی کے بالکل درمیان میں واقع ہے. یہ عدد کے حوالے سے بھی چند باتیں ذہن میں آئیں اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. اللہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس پوری مجلس میں شریک ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے. میرے ایمان والے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے 3 مرکز ان کو عطا کیے ہیں. ایک مرکز ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا مرکز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور تیسرا مرکز اللہ کا کلام جو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں نازل ہوا. یہ 3 مرکز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو عطا کیے ہیں. ایک ایک مرکز پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مرکز اپنا گھر بنایا ہے. بیت اللہ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے مرکز ہدایت اس کو قرار دیا ہے. قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا وہ گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، رکھا گیا، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے. اور اللہ نے اس کی 2 صفات بیان کی ہیں کہ وہ مبارک ہے، وہاں سے برکتیں سمیٹی جاتی ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یقیناً وہاں سے برکتوں کو، ہدایتوں کو سمیٹ کر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے اپنا گھر رکھا. لفظ وضع کی تفسیر یہاں بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. اللہ کا گھر جس مقام پر موجود ہے، اللہ نے زمین کو اسی مقام سے سب سے پہلے پانی کے درمیان سے ابھارا تھا. پانی کے درمیان جہاں سب سے پہلی زمین نمودار ہوئی، اسی مقام پر اللہ کا گھر ہے. اور وہیں سے پھر اللہ نے پوری دھرتی کو جہاں جہاں چاہا ابھارا تاکہ انسانوں کی آبادی کا وہ مسکن بن سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی جو 2 صفات بیان کی ہیں کہ وہ برکت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور ہدایت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جس کو برکتیں مل گئیں اس کی دنیا سنور گئی، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کی آخرت سنور گئی. گویا اللہ اپنے بندوں کو وہاں جو بلاتا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلاتا ہے کہ یہاں سے برکتیں بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری دنیا حسین بنی رہے، اور یہاں سے ہدایت بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری آخرت بھی حسین بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو جن عظمتوں سے، جن رفعتوں سے نوازا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تفاصیل موجود ہیں. اللہ کے اس گھر کے جو 4 کونے ہیں، اس کا ایک کونا وہ ہے جس میں حجر اسود نصب ہے، اور اسی کے سامنے سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کونے کے سامنے طواف کا اختتام ہوتا ہے. جب کوئی شخص طواف کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے
تو بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام کرتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے یا استلام کرتا ہے؟ تقبیل کے اور استلام کے مستقل مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا یا جس نے حجر اسود کا استلام کیا، وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہاں ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اللہ نے اس کو اپنی واضح آیتوں، واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اب سے تقریباً 4000 سال قبل اسی مقام ابراہیمی نامی پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی تھیں اسی طرح اسی قدر وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اور اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر دنیا کے تمام انسانوں تک حج کا اعلان کیجئے، حج کی آواز پہنچائیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ میرے رب، اس پتھر پر کھڑے ہو کر میں دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان حج کا اعلان کروں تو میری آواز دنیا کے تمام انسانوں تک کیسے پہنچے گی؟ قرآن حکیم نے اس منظرنامے کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، جن انسانوں نے یا جن انسانوں کی روحوں نے اس وقت اس اعلان ابراہیمی کو سنا اور جتنی بار اس پر لبیک کہی ہے اتنی بار ان کو مرکز ہدایت بیت اللہ میں حاضر ہونے کی توفیق ضرور ملے گی۔ اللہ نے اس کو مرکز برکت بھی بنایا ہے، مرکز ہدایت بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بار بار پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرکز سے رشتہ منقطع نہ ہو جائے، وہاں پہنچنے کی شرط تو استطاعت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور ظاہر ہے کہ اس دھرتی پر بسنے والے تمام اہل ایمان باوجود کہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں ہمیشہ یہ تمنائیں کروٹیں لیتی رہتی ہیں کہ حاضری کی سعادت مل جائے، لیکن صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حاضری کی سعادت نہیں مل پاتی۔ اس مرکز سے رشتہ ختم نہ ہونے پائے، اس کے لیے اللہ نے اپنے تمام اہل ایمان بندوں کو 5 وقت 24 گھنٹے میں 5 وقت اپنے ان گھروں میں حاضر ہونے کا پابند بنایا ہے جو اس کے گھر اسی کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ رشتہ منقطع نہ ہو جائے، اس مرکز سے تعلق ختم نہ ہو جائے، وہ مرکز ذہنوں سے فراموش نہ ہو جائے، وہ یاد رہے، اور جب کبھی نماز پڑھو اور اس کی نیت کرو تو مرکز ذہن نشین رہنا چاہیے، چاہے اس مرکز سے کوئی 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو یا 8000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، یہ فاصلہ اپنی جگہ پر، لیکن قلب کا رجحان اور نیتوں کا دخول اور شمول اس مرکز سے صاحب ایمان کو منقطع نہ ہونے دے۔ اس کے لیے اللہ نے ان نمازوں کو ہمارے اور آپ کے ذمہ رکھا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اپنے اس مرکز ہدایت سے اپنا تعلق قائم اور باقی رکھو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انسان کا تعارف اگر قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے تو پورے تعارف کو اگر سمیٹا جائے بہت آسان لفظوں میں کہ حضرت انسان کا کیا تعارف کرایا ہے قرآن نے اور کیا اس کا تعارف کرایا گیا ہے حدیث میں، اگر اس کو سمیٹا جائے تو اس 2 مصروں میں اس کو عرض کیا جا سکتا ہے۔ بہکا تو بہت بہکا، بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا۔ یہ انسان پورا تعارف قرآن کے اندر دیکھیں، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، پھر اس کے جو فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں کہ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہک گئے تو تباہی ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کر اس مرکز ہدایت سے اپنا تعلق قائم رکھا تو اللہ اپنے ولیوں میں ہمیں اور آپ کو شامل کر لے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دوسرا مرکز ہدایت دیا ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات انسانی کے تمام افراد کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بیت اللہ کے لیے دو الفاظ قرآن نے استعمال کیے کہ وہاں سے برکتیں بھی تمہیں ملیں گی، وہاں سے ہدایت بھی تمہیں ملے گی۔ برکت مل گئی تو دنیا سنور گئی، اور ہدایت مل گئی تو آخرت سنور گئی، اور رحمت مل گئی تو ایک ساتھ دنیا اور آخرت سنور گئے۔ یہ رحمت کی خاصیت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے۔ اس وقت میں مسلم شریف جلد اول میں موجود ایک حدیث جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اختصار کے ساتھ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہمارا اور آپ کا سبق ہے، اس کو پوری توجہ سے سنیں بھی اور یاد بھی کریں، اور اپنے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اس کو عملی طور پہ برپا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس حدیث کا آخری حصہ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں تاکہ مضمون کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہایت مخصوص مقام ہے، اور اس مخصوص مقام کا نام ہے وسیلہ۔ ایک تو جنت، اس کے تذکرے آتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اور پھر وہ جنت میں بھی ایک نہایت مخصوص مقام، اور اس کا نام وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مقام وسیلہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ مقام بھی ایک ہے، اور جس بندے کو وہ مقام وسیلہ ملے گا وہ بندہ بھی ایک ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں خطیبانہ انداز میں اس کو بیان کروں اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اور وقت کی بے پناہ قلت ہے، تو بس میں نے ان کا نام تو آپ کے سامنے نہیں لیا، میں نے ان کا تذکرہ اس حوالے سے آپ کے سامنے نہیں کیا، لیکن آپ کے ضمیر نے آپ کو یہ آواز ضرور دی ہوگی، آپ کے ذہن نے آپ کو ضرور اپیل کیا ہوگا کہ وہ شخصیت ان کے سوا کون ہو سکتی ہے جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی۔ وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ وہی عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، ان کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہایت مخصوص مقام ہے، اس کا نام وسیلہ ہے، اور وہ مقام وسیلہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ یہ حدیث کا آخری حصہ میں نے آپ کو پہلے اس لیے سنا دیا تاکہ جب ابتدائی حصے میں لفظ وسیلہ آئے تو یہ پورا مفہوم وسیلے کا آپ کے ذہن میں موجود رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، اذان ایک مستقل عمل ہے اور اس کا جواب بھی مستقل مطلوب عمل ہے۔ مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان پکارے، اور سامعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اذان کا جواب دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جواب اپنی امت کو بتایا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ کو صدقت و بررت کہنا ہے۔ باقی وہی الفاظ دہرانے ہیں جو اللہ کا منادی پکارتا ہے۔ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، اور جواب دے کر درود پاک پڑھے، اور درود پڑھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے۔ سمجھ گئے آپ وسیلہ؟
حدیث کا آخری حصہ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سنا دیا تھا تاکہ جب یہ جملہ آپ کے کانوں کے پردوں تک پہنچے تو وسیلے کا پورا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. کیا ہے دعائے وسیلہ؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعائے وسیلہ جو شخص کرے، اذان کا آپ نے جواب دیا، درود پاک پڑھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کر دی، ملے گا کیا؟ کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جس نے یہ عمل کر لیا تو کل قیامت کے دن میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی. شفاعت مصطفیٰ کا طلبگار میں بھی ہوں اور شفاعت مصطفیٰ کے طلبگار آپ بھی. آئیے ہم سب مل جل کر یہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اذان کا جواب پورے اہتمام سے دیا کریں گے. اس سے ہمارا مرکز ہدایت سے تعلق باقی رہے گا، اپنے نبی کے تذکروں کو برقرار رکھیں گے، اس سے مرکز رحمت سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا. اذان کا جواب دے کر درود پاک پڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعائے وسیلہ کرتے رہیں گے تاکہ کل قیامت کے دن جو نفسی نفسی کا جہاں عالم ہوگا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر اور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمارے اور آپ کے لیے مرکز ہدایت ہیں، اور تیسرا جو مرکز ہدایت ہے وہ قرآن ہے. یہ ہدی للناس وما هو الا ذکری للعالمین. قرآن حکیم میں خود اس کا اپنا تعارف اتنا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس تیسرے مرکز ہدایت کی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. ذرا قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. یہ ہمارے اللہ کی ایک دعوت ہے، اور مسلمانوں کو ہی نہیں دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے یہ دعوت دی ہے. اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ خطاب کیا ہے، ان کو یہ دعوت دی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ غور کر لیا کرے. کریں گے غور انشاءاللہ؟ اللہ کی یہ دعوت ہے، اس کو قبول کریں گے. آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، معقولات اور مشروبات کی اشیاء آپ کے سامنے موجود ہیں. روٹی تو بعد میں توڑنا، پہلے اس پر غور کرو. سالن بعد میں کھانا، پہلے اس پہ غور کرو. دودھ بعد میں پینا، پہلے اس پر غور کرو. اور معقولات مشروبات کی جتنی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال بعد میں کرنا، پہلے اس پر غور کرو. یہ ہمارے اللہ کی دعوت ہے، تو تھوڑا غور کر لیں. تصورات کی دنیا میں چلیے، آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس پر روٹی رکھی، اور آپ روٹی توڑ کر لقمہ بنا کر اپنی ضرورت کی تکمیل کرنا تو چاہتے ہیں. اتنے میں آپ تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. آپ نے اس روٹی پر غور کرنا شروع کیا، اس کا پس منظر دیکھنا شروع کیا. پس منظر میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ پیچھے جائیں گے تو کوئی آپ کو روٹی پکاتا ہوا نظر آئے گا، اور پیچھے جائیں گے تو کوئی گیہوں کو پیستا ہوا نظر آئے گا، اور پیچھے جائیں گے تو کھیت کھلیان سے گیہوں کو کوئی صاف کرتا ہوا نظر آئے گا، اور پیچھے جائیں گے جس سے پیچھے آپ جا نہیں سکتے. ایک کھیت میں کسان گیہوں کے بیج کے کچھ دانے لیے کھڑا ہے، وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. اس کسان نے ان دانوں کو زمین کھود کر الٹپ انداز میں بکھیرا ہے، اور زمین کو برابر کر کے وہ اپنے گھر واپس آ گیا. اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتے. اس روٹی کا پس منظر سمجھنے کے لیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کی دعوت کے مطابق اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے اس سے پیچھے تو نہیں جا سکتے. ایک کسان کھیت میں کھڑا ہے، گیہوں کے دانے بیج کے عنوان سے اس کے ہاتھ میں موجود ہیں. کھدی ہوئی زمین میں اس نے اس بیج کو ڈالا ہے اور زمین کو برابر کر کے اپنے گھر واپس آ گیا.
آپ بتائیں کیا اس کسان کو یہ معلوم ہے کہ جو اس نے بیج کے دانے، گیہوں کے دانے زمین میں ڈالے ہیں، کون سا دانہ سیدھا گرا ہے، کون سا دانہ الٹا گرا ہے، کسان کے علم میں ہے؟ کون سا دانہ آڑا گرا ہے، کون سا دانہ ترچھا گرا ہے، کسان کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو سب سے پہلے زمین کی ظلمتوں میں اور زمین کی تاریکیوں میں اور زمین کی تہوں میں سب سے پہلے اس بیج کے دانے کو سیدھا کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر! وہ کون ہے؟ اگر کوئی نہیں اور وہ دانہ الٹا گرا تو اس سے نکلنے والی کونپل زمین میں دھس سکتی تھی، قیامت کی صبح تک کسان اس کی کونپل کی زیارت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ دانہ آڑا یا ترچھا گرا تھا اور زمین کی تہوں میں اور زمین کی تاریکیوں میں اس کو سیدھا کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر تو اس سے نکلنے والی کونپل دائیں بائیں چل پڑتی، اس سے ایک پودا اور اس پودے سے ایک دانہ بھی کسان کو نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کون ہے جس نے زمین کی تاریکیوں میں اس دانے کو سیدھا کیا؟ پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے اس کی کونپل کو باہر نکالا؟ افرائیتم ما تحرثون افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ انصاف سے بتاؤ، جو کاج تم کرتے ہو، زمین کی چھاتی کو چاک کر کے اس پودے کو باہر تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ دعوت ہے قرآن کی کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، علماء نے، فقہاء نے مسئلہ لکھ تو دیا ہے کہ کھانے کے شروع میں اگر آپ اللہ کا نام لینا بھول جائیں اور درمیان میں آپ کو یاد آئے تو آپ یہ جملہ پڑھ لیجئے۔ فقہاء نے بیان تو کر دیا ہے، لیکن اگر ہم اور آپ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کی دعوت کو قبول کر لیں تو میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کھانے کے آغاز میں اپنے رزاق کا نام لینا بھول ہی نہیں سکتے۔ بھولیں گے وہ جو قرآن کی اس دعوت کو ٹھکراتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کریں گے غور؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، قرآن نے پھر پوری تفصیل بیان کی ہے۔ دودھ آپ کے دسترخوان پہ رکھا ہے پیالے میں یا گلاس میں، کتنا حسین مشروب ہے، کتنا حسین مشروب۔ اللہ نے اس میں کتنا کیلشیم رکھا ہے جو ہماری اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو طاقت اور قوت اس کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ یہ کون ہے ایسا رزاق جو ہمارے بدن میں موجود کروڑوں سیلز کو انرجی فراہم کرنے کے لیے ہزار انتظام کیے بیٹھا ہے؟ یہ دودھ کہاں سے ملا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ سامنے ایک کالی کلوٹی بھینس کھڑی ہے، یہ چتکبری گائے کھڑی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس کالی کلوٹی بھینس کو منہ سے دودھ پلایا جاتا ہو اور تھنوں سے اسے نکال لیا جاتا ہو۔ ایسا تو نہیں کہ اس چتکبری گائے کو منہ سے دودھ پلایا جاتا ہو اور تھنوں سے دودھ کو نکال لیا جاتا ہو۔ بھینس کو ہم اور آپ جو کھلاتے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، بھینس جو کچھ کھاتی ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ چارہ کھاتی ہے، بھوسا کھاتی ہے، جنگلوں میں جا کے ہریالی چرتی ہے، یہی تو اس کی غذا ہے۔ اس کے پیٹ میں اتنی بڑی مشینری کس نے لگا دی کہ وہ اس بھوسے کے ذریعہ سے، اس چارے کے ذریعہ سے اور اس گھاس کے ذریعہ سے یہ اتنا طاقتور حسین مشروب مقوی غذا ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے؟ یہ عقدہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا، خود رزاق عالم نے یہ عقدہ قرآن حکیم کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں ان الفاظ میں کھولا ہے: من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ وہ کون ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے یہ عمدہ قسم کا مشروب تمہیں عطا کرتا ہے؟ ممکن نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس آ جائے اور اس دودھ کا بنانے والا آپ کو یاد نہ آئے۔ ممکن نہیں کہ آپ اس گلاس کو جس میں دودھ بھرا ہے اپنے ہونٹوں پہ لے آئیں اور اس کا بنانے والا، آپ تک اس کا پہنچانے والا آپ کو یاد نہ آئے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ جو کچھ کھاتے پیتے ہو اس پہ غور کرو۔ جب اس پر ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمارا رزاق ہمیں ضرور یاد آئے گا۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے یہ 3 مرکز ہمیں اور آپ کو دے دیے۔ ہمارا تعلق بیت اللہ سے قائم رہے گا، اللہ تک رسائی ضرور ہوگی۔
ہمارا تعلق اس کے نبی سے قائم رہے گا، اللہ تک رسائی ضرور ہوگی، ہمارا تعلق اس کے قرآن سے قائم رہے گا، اللہ تک ہماری اور آپ کی رسائی ضرور ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.